لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے شب برات کے متعلق جتنی مغفرت کی باتیں کی ہے، ان میں سے ایک بات ہر حدیث میں کی ہے کہ ہر مومن کی بخشش ہو جاتی ہے، مگر جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض اور کینہ ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، یعنی شب برات میں وہ بخشا نہیں جاتا۔ تو بس آج اسی پر ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا، لیکن ہے بڑی قیمتی بات میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اگر کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں دنیاوی معاملات کو لے کر کینہ، حسد اور بغض ہے تو نہ صلاۃ التسبیح قبول، نہ نوافل قبول، نہ روزہ قبول، کچھ قبول نہیں، سب رد ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے اور بالخصوص امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ شب برات آنے سے پہلے پہلے جتنوں کے دل میں اپنے لیے کینہ، جتنے لوگوں کے لیے اپنے دل میں کینہ ہے وہ سب نکال دو، اور جس کا کسی کا دل دکھایا، حق تلفی کی، اس سے جا کر کے معافی مانگ لو۔ تو اب یہ ہے، معافی تو مانگتے ہیں ہم، واٹس ایپ پر میسیجز بھی آتے ہیں، ہم خود بھی میسیج کرتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں، لیکن اب یہ معافی کا سسٹم ایک رسم بن رہا ہے، یعنی دل میں کینہ برابر رہے گا اور معافی بھی چلتی رہے گی، مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا، اور وہ کینہ کپٹ بھی برابر رہے گا۔ وہ بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی بالکل ہے، نقصان دیکھو اپنا ہے۔ آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر اللہ کا مقبول بندہ بننا ہے تو ہر نماز سے پہلے، ہر روزے سے پہلے، ہر زکوٰۃ سے پہلے، ہر عبادت سے پہلے اپنے اوپر ایک بات لازم کر لو کہ اپنا دل ہر مسلمان کے لیے کینے سے پاک کر لو۔ اس میں نقصان کسی کا نہیں ہے، نقصان اپنا ہے۔ نقصان کس کا ہے؟ اپنا ہے، کہ ہماری عبادت غیر مؤثر ہے، ہماری دعائیں اثر انداز نہیں ہیں۔ دل صاف و پاک کرو، آئینے سے بھی زیادہ صاف و شفاف۔ اپنے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے، ہمارا دل گندا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو، اگر گلاس میں پانی ہے تو اس میں ایک قطرہ پیشاب ڈالنے سے پانی پاک ہوگا کہ ناپاک؟ بولو، ناپاک۔ لیکن سمندر میں 1000 لوگ مل کر بھی پیشاب کریں تو پانی پاک ہوگا کہ ناپاک؟ پاک۔ تو گلاس کا پانی ہم کیوں بنتے ہیں؟ ہم وہ پیشاب سمندر کو ناپاک نہیں کرتا، بلکہ سمندر میں آ کر پیشاب کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو صاف کرو اگر اللہ کا مقبول بن، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نمازیں پڑھ رہے، ورزش ہو رہی، نماز پڑھ رہے، ورزش ہو رہی، کچھ مل نہیں رہے، روزہ رکھ رہے، صرف بھوکے رہنے، کچھ مل، اس لیے کہ عبادت کی قبولیت کا تعلق یہ دل سے، اور دل کون سا؟ دل صاف رہے، مومن کا دل صاف رہنا چاہیے۔ ایک حکایت یہاں بیان کی جاتی ہے، بڑی مشہور حکایت ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک کنویں کے اندر کتا گر گیا، کتا۔ اب لوگ پریشان ہوئے کہ کنویں کے اندر کتا گر گیا، اور کتا گرا تو محلے کے 4 لوگ 4 مولویوں کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے مفتیوں کے پاس گئے، اور کسی نے کہا اتنے ڈول نکالو، کسی نے کہا اتنے ڈول نکالو، کسی نے کہا اتنے ڈول نکالو۔ اب سب نے اپنے اپنے طور پہ ڈول نکالنے کے لیے کہا۔ جو سب سے زیادہ معتبر بزرگ تھے انہوں نے کہا اتنی نکالو، اتنی زیادہ نکال دیا۔ جب ساری ڈول نکال کے پانی پھینک دیا تو چونکہ گاؤں کے لوگ بھولے والے ہوتے لیکن ہوتے بڑے ہوشیار، اور انہوں نے کہا کہ جب پیر صاحب نے فرمایا کہ اتنے ڈول نکال دو کنواں پاک ہو جائے گا، تب کنواں جو پاک ہو گیا ہے تو ہم افتتاح کریں گے اس طرح سے کہ پہلے کنویں کا پانی پیر صاحب کو پلائیں گے، پھر ہم پئیں گے۔
انہوں نے پانی لیا اور پانی لے کے پیر صاحب کو دیا. پیر صاحب نے سنت کے مطابق دیکھا تو وہی کہا میں کیسے پیوں اس میں تو کتے کے بال ہیں پانی کے اندر, میں نہیں پی سکتا. کہا کہ ہمیں پلا رہے خود نہیں پیتے ہیں. کہا میں نے کہا تھا اتنے ڈول نکالنا, کہا آپ نے کہا تھا اتنے ڈول نکالنا, نکال دیے, اب پیو پانی تب ہم پینا شروع کریں گے. بھائی کتے کے بال جب اتنے ڈول نکالے تو کتے کے بال اس میں کیسے آ گئے؟ تو کہا کہ اب آگے تو ہم کیا کریں؟ پیر صاحب تھے ہوشیار, انہوں نے کہا پہلے یہ بتاؤ پانی نکالا کہاں نکالا؟ جتنے ڈول کا اتنے نکالا. کہاں؟ کتا کہاں ہے؟ کتا کہاں ہے؟ تو کہا کتا تو کنویں میں ہی ہے. کتا کہاں ہے؟ کنویں میں. تو کہا کنویں میں کتا اگر رہے گا تو ساری زندگی بھی پانی نکالتے رہو گے تو بھی پانی کبھی پاک نہیں ہوگا. پہلے طریقہ یہ ہے کہ کنویں سے کتا نکالو. طریقہ کنواں پاک کرنے کا ہے کہ پہلے کنویں سے کتا نکالو, کتا نکال کے پھر کنویں کو پاک کرو تو کنواں پاک ہوگا. بس یہ دل کے کنویں میں, یہ دل کے کنویں میں حسد کا, بغض کا, کینے کا, کپٹ کا کتا گر گیا ہے. اب ہم اس کو زکوٰۃ دے کر کے پاک کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ کتا بیٹھا ہوا ہے نا تو اس کے بال آ ہی جاتے ہیں. پھر ہم نماز پڑھ کے اس کتے کو پاک, یہ کنویں کو پاک کرنا چاہتے ہیں لیکن بیٹھا کتا ہے. پھر درود شریف پڑھ کے اس کنویں کو پاک کرنا چاہتے ہیں مگر ہے کتا اس کے اندر. تو پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کنویں کے, اس دل کے کنویں سے حسد, بغض, انانیت کا کتا نکال کر باہر کیجئے, پھر ایک ہی سجدہ ہمیں جنتی بنانے کے لیے کافی ہوگا. بات پہلے یہ ہے, اور یہ ہے بہت مشکل, یہ ہے بہت مشکل ہے. ایک کتا نکالنا آسان نہیں ہے, سب کے بس کی بات نہیں کتا نکالنا. کہ نماز پڑھنا آسان ہے, روزہ رکھنا آسان ہے, زکوٰۃ دینا آسان ہے, درود شریف ہزاروں بار پڑھنا آسان ہے. یہ دل کا بیٹھا ہوا, کیونکہ شیطان اس کو نکلنے نہیں دیتا. شیطان سوچتا ہے کہ جس دن یہ کتا نکل جائے گا اس دن تو دل سے میرا خاتمہ ہی ہو جائے گا, اس لیے کتا نکلنے نہیں دیتا. اس لیے میرے بھائیوں دل پاک کرو, پہلے کینے سے دل کو صاف کرو. مومن کا دل بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ دل لوگوں کے لیے پاک و صاف رہے, طریقہ کیا ہے؟ میرے دل میں خیال آیا وہ فلاں ہے نا فلاں, وہ تباہ ہو جانا چاہیے. اب یہ خیال کیوں آیا؟ کینے کی وجہ سے ہے. وہ تباہ ہو جانا چاہیے. فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا کرو, اللہ اس کو آباد کر, اس کو بربادی سے بچا, اس کو مصیبت سے بچا. اب وہ نفس کے ساتھ جنگ ہوگی. نفس کہہ رہا ہے تباہ ہونا چاہیے اور آپ کہہ رہے ہیں, تو اس طرح دھیرے دھیرے دل سے کینہ کپٹ نکلتا جائے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے دور بھاگے تم اس سے قریب جاؤ. کیا کرو؟ جو تم سے دور بھاگے تم اس سے قریب جاؤ. پھر فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو, جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو. پھر فرمایا جو تم کو توڑے تم اس کو جوڑو, جو تم کو توڑے تم اس کو جوڑو. اب دیکھو حضور سے لوگ بغض رکھتے تھے, میرے کریم آقا نے کبھی کسی سے بغض نہیں رکھا. ابو سفیان نے ساری جنگیں مسلط کی, بدر ابو سفیان کی وجہ سے, احد ابو سفیان کی وجہ سے, خندق ابو سفیان کی وجہ سے, ہے نا. لیکن جب فتح مکہ کے موقع پہ میرے کریم آقا مکے میں داخل ہوتے ہیں تو حضور جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کے لیے کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ فرمایا جو اللہ کے گھر میں آ جائے اس کو امان دوں گا, اور جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کو بھی امان دوں گا. اب دیکھیے سب سے بڑے دشمن کے لیے یہ معاملہ ہے. تو دل پاک کریں, دلوں کی پاکی بہت بڑی چیز ہے. جب تک کہ دل پاک و صاف نہیں ہوں گے کسی عبادت کا صلہ, کسی عبادت کی برکت نہیں ملے گی. اور میں دیکھ رہا ہوں, مجھے اس بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آج مسلمان ہر نیکی کرنے کے لیے تیار ہے مگر اپنا دل صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دل صاف نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے, سگے بھائیوں کے لیے دل صاف نہیں, بھتیجوں کے لیے دل صاف نہیں, بھانجوں کے لیے دل صاف نہیں ہے. حتیٰ کہ کچھ لوگ تو ایسے کہ خود کی بیوی کے لیے بھی ان کے دل صاف نہیں. کچھ نہیں ملے, کچھ ملنا ہی نہیں ہے, زندگی تباہ ہوگی, زندگی برباد ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دلوں کو صاف کرنے کے لیے آئے تھے. اگر دل صاف نہیں کیا تو حضور علیہ السلام کا نور کیسے ملے گا؟ دلوں کی صفائی بڑی قیمتی چیز ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، لوگ آپ کی بہت برائی کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے آپ سے. کچھ لوگ آپ کو کہتے تھے امام وہ تو آپ کو برا کہتا ہے. تو امام مسکرا کر فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے، اگر اس کو وہ توفیق ہے تو میں کیا کروں، اس کو وہ توفیق ہے میں کیا کروں. میں نے اعلیٰ حضرت کا ایک قول پڑھا، بہت پیاری بات مجھے یاد ہے. فتح رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت کی ترقی کا راز، اعلیٰ حضرت کی امام علیہ. آج میں دیکھ رہا ہوں، میری تو بہت چھوٹی سی عمر ہے، کہ ہندوستان میں ایسے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جاتا ہوں جہاں لوگ صحیح طور پہ کلمہ نہیں پڑھ پاتے، لیکن وہاں بھی لوگ اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا ذکر ان کی زبانوں پر بھی ہے. یہ کوئی لائی لپیٹی نہیں ہے، یہ سچی بات ہے، ایک دم پیور بات ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں ہندوستان کے کونے کونے میں، بلکہ کل میں ایک گاؤں میں تھا، پچپڑوا، وہاں دیہات کے لوگ بھی آئے تھے جلسے میں. دیہات کے لوگ بھی آئے تو شہر کے لوگ تو نعرہ لگا رہے تھے عشق و محبت عشق و محبت. ایک دیہات کا لڑکا کیا وہ لگا رہا تھا، عشق و محبت عشق و محبت، وہ نعرہ لگا رہا تھا. تو لوگ اس پہ ہنس بھی رہتے، لیکن اس کو وہ عشق نہیں کہہ رہا تھا، وہ عشق و محبت یہ کہہ رہا تھا. وہ میں اس کی بات کہہ نہیں پا رہا ہوں، عشق و محبت یہ کہہ رہا تھا. لوگ ہنس رہے تھے، لیکن میں حیران تھا کہ اس کو عشق بھی بولنا نہیں آتا ہے، لیکن یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت سے عشق کرتا ہے. یہ خاص بات یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ خاص بات ہے. کیا راز ہے؟ راز کیا ہے؟ امام احمد رضا کی اس ترقی کا، اس کامیابی کا راز کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں خود لکھا ہے. فرماتے ہیں، عاجزی دیکھو، فرماتے ہیں فقیر کے پاس علم نہیں ہے، حالانکہ 108 علوم و فنون کے، لیکن عاجزی. فقیر کے پاس علم نہیں ہے، فقیر کے پاس عمل بھی نہیں ہے، فقیر کے پاس تقوی اور پرہیزگاری بھی نہیں ہے. میں تھوڑی سی تشریح وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے، لیکن پھر کہتے ہیں مگر الحمدللہ فقیر کا دل ہر مسلمان کے لیے بالکل پاک و صاف ہے. فقیر کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے. یہی ان کی کامیابی کا راز ہے. اس لیے کہ جن کے دل صاف ہوتے ہیں انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عشق رسول کی سعادت نصیب فرماتا ہے. دیکھو جس دل کے اندر ایک بات آپ خود سوچیں، ہم خود سوچیں کہ ایک جگہ ہے جہاں پہلے سے گندگی پڑی ہے، پیشاب پڑا ہوا ہے، بکری کی لیت پڑی ہوئی ہے، پاخانہ ہے، یہ ہے وہ سب، کانٹے ہیں، گندگی ہے. بولو وہاں جا کر ہم بیٹھیں گے؟ وہاں جا کر ہم بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے. کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ کیونکہ وہاں پہلے سے گندگی ہے. اب میرے اور آپ جیسا انسان گندگی میں جا کر نہیں بیٹھتا، تو جس دل کے اندر پہلے سے کینے کی گندگی ہو، اللہ وہاں پہ عشق رسول کو کیسے رکھے گا؟ وہاں محبت رسول کو. یہ سب بالکل کھوکھلے نعرے ہیں. جن کے دلوں میں مومنوں کے لیے کینے ہیں ان کے دلوں میں کبھی عشق رسول آ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ عشق رسول کی جگہ صاف و شفاف دل ہے، پاک و صاف دل ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن کے دلوں میں عشق رسول تھا، دل صاف و شفاف تھے، ان پہ لوگوں نے ظلم بھی کیا. انہوں نے کیسی باتیں کی، انہوں نے باتیں کیسی کی. ایک مرتبہ ایک بزرگ، ان کو کسی نے گالی دی تو ہنسنے لگے. گالی دینے والے کو غصہ آیا. اس نے کہا میں گالی دیتا ہوں تو ہنستا ہے؟ فرمایا اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. تو اللہ کی مرضی کے بغیر میری بے عزتی کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اگر یار کی مرضی ہے کہ لوگ مجھے گالیاں دیتے رہے تو میں یار کی رضا میں راضی ہوں. میرا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، میرا تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے. اور دیکھو اللہ والے کیسے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ایک بات آپ سے کہوں، بہت دھیان سے سننا. آپ نے مجھے گالی دی، کس کو گالی دی؟
مجھے امین القادری یا میں نے آپ کو گالی دی, زید کو, عمر کو, بکر کو, ٹھیک. اب یہ جسم کو گالی دی یا جان کو گالی دی یا ذات کو گالی دی, یہ ذات ہے کس کی؟ کس کی ہے؟ ڈرو مت, بولو. ٹائم کم ہے اس لیے میں کوئی عنوان نہیں چھیڑ رہا ہوں, لیکن بہت خاص بات آپ کو کر رہا ہوں آج. زندگی بھر یہ سبق یاد رکھو گے تو کبھی بگڑو گے نہیں. یہ ذات کس کی ہے؟ بولو بھائی. ہاں تو ڈرتے کیوں؟ بولو تو صحیح نا. غلط بھی بولو گے تو میں تھوڑی کوئی مفتیوں کے فتویٰ لگا دوں گا. اصلاح ہوگی. غلط بولو گے تو کس کی ہے یہ ذات؟ اب آپ نے گالی دی مجھے یا میں نے آپ کو دی, یہ ذات ہے کس کی؟ اللہ کی ملکیت. تو آپ نے گالی کس کو دی؟ اللہ کی ملکیت کو, اللہ کی چیز کو گالی دی آپ نے. ناراض کون ہوگا؟ نقصان آپ کس کا کر رہے ہیں؟ غیبت آپ کرنے بیٹھ گئے, میری یا میں آپ کی. ہم اور آپ ہیں کس کے؟ اللہ کے. آپ نے اللہ کی ملکیت کو کی غیبت کی, ناراض کون ہوگا؟ اذیت کس کو پہنچے گی؟ وہ کیوں نقصان کرتے ہو اپنا؟ جس دن انسان سمجھ جائے گا کہ انسان کیا ہے, اس دن وہ انسانوں سے دشمنی کرنا بند کر دے گا. حضرت بیدم شوارسی کہتے ہیں نا کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں. آؤ دیکھو یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور سب اللہ کی ملکیت ہے. ایک دن حضرت جنید بغدادی کو بخار آ گیا. کیا آ گیا؟ بخار. حضرت جنید بغدادی نے کہا اللہ جنید کو شفا دے دے. اللہ جنید کو شفا دے دے. اللہ نے کہا جنید تو کون ہوتا ہے؟ جنید میرا, اس کا جسم میرا, بیماری میں نے دی, تو بیچ میں بولنے والا ہوتا کون ہے؟ اس کو میرے حوالے چھوڑ, اس کو میرے حوالے چھوڑ. تو کون ہوتا ہے جنید کے جسم سے پیار کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے جنید کی بیماری میں انٹرسٹ لینے والا؟ اوہو. اس دن حضرت جنید نے توبہ کی, مولا میں توبہ کرتا ہوں, میں نے کچھ نہیں کہنا, تیری جو مرضی ہو کر. تو اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں, تو اپنا بھی کچھ نہیں ہے تو دوسروں کا بھی کچھ نہیں ہے, سب تو اللہ کا ہے. تب اگر مسلمانوں سے لڑ رہے ہو تو اللہ کی ملکیت سے لڑ رہے ہو, مسلمانوں کو گالی دے رہے ہو تو اللہ کی ملکیت کو گالی دے رہے ہو, مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہو تو اللہ کی ملکیت کی غیبت کر رہے ہو. نقصان کس کا کر رہے ہو؟ اور بات خاص, اگر مسلمانوں سے پیار کر رہے ہو تو پیار کس سے کر رہے ہو؟ اللہ کی ملکیت سے پیار کر رہے ہو. تو جب تک کہ مخلوق کی محبت دل میں پیدا نہ ہو, اس وقت تک کہ خالق کی محبت دل میں پیدا نہیں ہو سکتی. تو یہ جو کل کی آنے والی رات ہے, ہیں آپ لوگ اس وقت کم, لیکن ایسا خاص سبق ایسے ہی کم لوگوں کو ملتا ہے. ہاں, تقریر کی گھن گرج سننے کے لیے بہت آتے ہیں. جب کوئی خاص درس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں مخصوص لوگوں کو ہی بھیجتا ہے. تو اس لیے کل کی آنے والی رات سے پہلے عہد کیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی سے دشمنی نہیں کروں گا, کسی کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھوں گا, کسی کے لیے بغض نہیں رکھوں گا. کمنٹ شیئر ضرور کریے.